الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر تیسرا حق یہ ہے کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عظمت ہو. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حقوق بیان ہو چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی جائے، یہ پہلا حق تھا. اور دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی جائے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سب سے زیادہ ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی وجہ سے پورے قرآن پاک میں ایک جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خطاب نہیں فرمایا. پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل جیسے عظمت اور محبت بھرے الفاظ سے مخاطب فرمایا. اسی طرح سراجا منیر، بشیر و نذیرا، طٰہ، یاسین جیسے القابات سے نوازا. انہی عظمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے جانے، گفتگو کرنے اور مخاطب کرنے کے آداب سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم. اس آیت مبارکہ کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا عبداللہ تعال، اے عبداللہ میرے پاس آؤ، یا عبد الرحمن اسمع کلامی، اے عبد الرحمن میری بات سنو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اور اس آیت کے پہلے حصے کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اگر بھائی اپنے بھائی کو بلائے کہ میری بات سنو، اگر وہ بھائی کسی کام میں مصروف ہے اور وہ اپنے بھائی سے کہہ دے کہ میں کام کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد آ کر آپ کی بات سنتا ہوں. دوست اپنے دوست کو بلائے کہ میری بات سنو،
وہ دوست اگر کسی کام میں مصروف ہے اور وہ اس کو یہ جواب دے گا کہ میں پہلے اپنا کام مکمل کر لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تو پھر چاہے تم کسی حال میں بھی ہو، کتنے مرضی اہم کام میں تم مشغول ہو، تو پھر اسی وقت تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ جس وقت تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اسی وقت تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا فرض ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تو اس دوسرے حصے میں بھی یہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کر نہ جائے، یہ بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تیسرے حصے میں، اس آیت کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا ان کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سمجھائے ہیں کہ اس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، اب جو آدمی اس حکم کے خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ تم پر پھر کوئی آفت بھی آ سکتی ہے اور تمہیں اللہ کا عذاب بھی پکڑ سکتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ تین حکم بیان فرما رہے۔ اس آیت کے بھی تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ پہلا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کرو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ اب سب سے پہلا حکم ایمان لانے کا دیا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ چاہے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا رہے، پوری زندگی اچھے کام کرتا رہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایمان نہیں لائے گا۔ ایمان لائے گا تو پھر ان چیزوں کا اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ ایمان لائے گا تو اچھے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر ایمان نہیں لائے گا پوری زندگی اچھے کام کرتا رہے تو پھر آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر کو اچھے کام کرنے کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی اہم چیز ہے ایمان۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا پھر کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو۔ اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہیں ہوگی تو پھر ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہمارے دل میں ہو۔ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں اللہ کے بعد۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے طریقے سمجھا دیے کہ کس طرح تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہو اور کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہ بولے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی نہ بڑھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہوں، تو پھر سب پر خاموش ہو کر سننا فرض ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آدمی کھانا شروع نہ کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات مت کرو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے ادب و احترام کی انتہا کر دی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ آج کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بات کروں گا جیسے کوئی آدمی کسی سے سرگوشی کرتا ہے، یعنی کوئی آدمی آ کر کان میں بات کہتا ہے تو میں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر آہستہ آواز سے بات کرتے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ صحابہ اتنے زیادہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ہماری آواز لا علمی میں اونچی نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے یہ آیت سنی تو وہ ڈر کر گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس بات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو تسلی دی اور جنت کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلے اور پھر انہوں نے اپنی آواز کو بہت زیادہ پست کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی آواز سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنا جائز نہیں تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بھی اونچی آواز سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ
مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں ان کو ان آداب کا بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. پہلے آداب سیکھیں پھر مسجد نبوی میں جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کرتے رہے اور مسجد نبوی کی بے ادبی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائے. لوگ ریاض الجنہ جاتے ہیں نوافل ادا کرنے کے لیے، لائن میں لگتے ہیں، شور کرتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں. تو یہ سارے آداب ہیں. لائن میں لگے تو آرام سے اپنی باری کا انتظار کرے، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہے، ادب کے ساتھ کھڑے رہے. جب ریاض الجنہ پہنچ جائے تو ادب کے ساتھ نوافل ادا کرے، ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ادب کے ساتھ واپس آ جائے. اگر بے ادبی ہو گئی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، خاص صراحتاً ہو یا کنایتاً، اشارتاً ہو یا تعریضاً، ہر صورت وہ شخص ملعون ہو جائے گا. اور اس ملعون کی سزا دنیا میں سزائے موت ہے، اور آخرت میں اس ملعون کی سزا جہنم کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں لعنت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون کو، اس گستاخ رسول کو قتل کروا دیں گے، اور آخرت میں لعنت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گستاخ رسول کو جہنم میں ڈالیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جہاں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اگر عدالت نے، جج نے گستاخ رسول کو صحیح سزا نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے کسی غازی کو بھیج کر اس کو سزا دلوائی. اگر جج گستاخ رسول کو صحیح سزا نہیں دے گا، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی غازی کو بھیجے گے، وہ اس کا کام تمام کر دے گا. ہندوستان میں انگریز کی حکومت ہے، ایک ہندو راجپال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. عدالت میں فیصلہ چلا، عدالت نے اس کو بری کر دیا، سزا نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کو بھیجا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس گستاخ رسول کو موت کی گھاٹ اتار کر بتا دیا کہ اگر جج صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کسی غازی کو بھیج کر فیصلہ فرما دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا سزا دلوائی؟ کعب بن اشرف ایک یہودی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا من لکعب بن الاشرف، کہ کون کعب بن اشرف کا کام تمام کرے گا، کون کعب بن اشرف سے انتقام لے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتقام کی وجہ بھی بیان فرما دی، فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے.
اس وجہ سے اس سے انتقام لینا ہے۔ ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ تھا، اس لیے انہوں نے وضاحت کے لیے طلب کیا اتحب ان اقتلہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی چاہت ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اللہ کے رسول؟ اس صحابی نے وضاحت کے لیے طلب کیا کہ انتقام میں کیا کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں میری یہی چاہت ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس صحابی نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے پھر اجازت دیں، میں جس طرح مناسب سمجھوں اس کے ساتھ معاملہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کعب بن اشرف کے بھائی ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، وہ مسلمان تھے، صحابی تھے۔ ان دونوں حضرات نے جا کر کعب بن اشرف کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دعا دی افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہے۔ جب صحابہ نے یہ دعا سنی تو انہوں نے بھی عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گستاخ رسول کو یہ سزا دلوائی کہ اسے قتل کروا دیا۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد اور بھی واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ رسول کو قتل کروایا۔ تو قرآن و سنت کے مطابق گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، سزائے موت ہے، اور یہی پاکستان کا قانون ہے۔ دفعہ 295 کے تحت گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتے تھے، بہت زیادہ تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نئی مونتا تھا اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہتے تھے۔ ان صحابہ میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ بال مبارک زمین پر گرنے سے پہلے میرے ہاتھ پر گر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے سے ذرہ برابر انحراف نہیں کرتے، وہ جو کچھ فرماتے فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ بات ناممکن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کوئی حکم فرمائے اور صحابہ اس پر عمل نہ کرے، بلکہ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مر ملنے والے تھے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے بال لمبے تھے، بڑے ہوئے تھے۔ جب وہ صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذباب 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 یہ بری اور منحوس چیز کو کہتے ہیں۔ وہ صحابی سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالوں کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں۔ وہ اٹھے، اپنے گھر گئے اور جا کر اپنے بالوں کو کٹوا دیا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، لیکن یہ آپ نے اچھا کیا کہ بال کٹوا دیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ کر فوراً عمل کرتے تھے، اگرچہ وہ اشارہ غلط ہی سمجھے ہو لیکن عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے۔ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی جنازہ میں شریک تھے۔ جنازے کے بعد ہم قبر کے پاس گئے، ابھی میت کو قبر میں نہیں اتارا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے اور ہماری یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے تو اپنے سروں کو حرکت نہیں دیتے تھے، سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے۔ عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے قاصد بن کر آئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مذاکرات کرنے کے لیے کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت کو بڑے غور سے دیکھا۔ جب واپس مکہ پہنچے اپنے قریشی ساتھیوں سے جا کر کہنے لگے، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، کیسر و کسرا کے پاس گیا ہوں، نجاشی کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں اتنی تعظیم کسی بادشاہ کی نہیں کی جاتی۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ تھوک صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے پر اور جسم پر مل لیتا ہے۔ ہمارے تھوک سے تو بدبو آتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے خوشبوئیں آتی تھی، آج کی بہترین خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم فرماتے تو تمام صحابہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتے، یعنی پھر کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے لڑنے کے قریب ہو جاتے، ایسے لگتا تھا جیسے جنگ چھڑ جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تو تمام صحابہ کی آواز دب جاتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عظمت کی وجہ سے سر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، ایسا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو یہی ادب و احترام ہمارے دل میں بھی آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ناخنوں سے دستک دی جاتی تھی۔ جب کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتا اور دستک دیتا تو اپنے ناخنوں سے دستک دیتا تاکہ آواز زیادہ اونچی نہ ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام میں ہو تو آنکھ نہ کھلے، عبادت میں مشغول ہو تو کوئی خلل نہ آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوری زندگی اس بات کا لحاظ کرتے رہے، پوری زندگی اس بات کی فکر کرتے رہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال ضائع فرما دیں گے۔